میزان بینک کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہوں، کافی عرصے سے میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سنا تھا کہ سیونگ اکاؤنٹ حرام ہے، میزان بینک والے ہمارا سرمایہ اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں اور اس کا پروفٹ دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ میرے شوہر نہیں کرنے دیتے اور یہ میرے ذاتی پیسے ہیں، کیا میں ان کی اجازت کے بغیر سرمایہ کاری کر سکتی ہوں؟ جی آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، آپ کے شوہر اگر مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ حرام ہے تو پھر آپ ان کے فتوے پر عمل کریں، لیکن اگر وہ مفتی نہیں ہیں تو آپ کے شوہر کی رائے کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا۔ مسئلہ پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہے، جس کی جو فیلڈ نہیں ہوتی وہ اس میں جب گھستا ہے نا تو بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا میں نے دیکھا ہے کہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک پہ جو اشکالات ہوتے ہیں، جب علماء سے ہماری سلام دعا ہوتی ہے تو ہمارے لیے ان کو اشکال سمجھانا بھی آسان، اس کا جواب دینا بھی آسان، لیکن جب ایک عامی آدمی چپک جائے نا تو اس سے بحث بہت مشکل ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے، سفر میں جا رہے ہیں، کوئی صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میزان بینک کو آپ نے کیسے جائز کہہ دیا، پھر ان کو سمجھاؤ تو انسان میں نا جس چیز میں جو اس کی فیلڈ نہیں ہے اس میں اس سے بحث کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے میڈیکل سائنس کے بارے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے بڑے جاننے والے، وہ کسی ایک عامی شخص نے ڈاکٹروں پر اعتراض کیا کہ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی، میں نے کہا ان کو سمجھا دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ڈاکٹر ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا، ورنہ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پاس فالتو دماغ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پکڑ کے میں سمجھاتا رہوں۔ انہوں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے، کیونکہ اس کو میڈیکل سائنس کا الف بے نہیں پتہ، تو کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے کچھ بیس بنی ہوئی ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہیں۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات بہت مناسب لگی کہ ظاہر ہے ایک آدمی نے ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر اس کو کیوں سمجھا کے اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی ہم نے پڑھا ہے تو تمہیں نہیں ہم دلائل سے قائل کر سکتے، اس لیے کہ دلائل سمجھنے کے لیے بھی ایک مینٹل لیول اور ایک اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ضروری ہے اس فیلڈ سے متعلق، خوب سمجھ لیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ایک عامی آدمی علماء سے الجھ جاتا ہے، جن عامیوں کو نہ سود کا پتہ نہ حرام کاروبار کا پتہ، ان کو بات سمجھانا ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا۔ تو ایسے موقع پہ ہم یہی کہہ دیتے ہیں بھائی آپ عالم کی اتباع کریں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میزان بینک یا اسلامک بینکوں کے بارے میں لوگ ہم سے مل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو اکنامکس پڑھ لیتے ہیں، معیشت پڑھ لیتے ہیں، وہ زیادہ سر کھاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو الف بے نہیں پتہ اسلام کے، نا سود کی الف بے نہیں پتہ ہوتی ان کو، بس وہ باتیں گھماتے رہتے ہیں اور دماغ خراب۔ تو ہم ایسے موقع پہ یہی کرتے ہیں کہ کسی طرح میں ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اپنی صلاحیتیں نہ ضائع کرو۔ تو اس لیے میں عامی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایکسپرٹ مفتیوں سے مسائل پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ ہاں ایکسپرٹ مفتی اور دیندار ہوں، جیسے ادارے ہوں جو باقاعدہ جو بڑے بڑے ادارے دینی بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ فتویٰ لیں۔ ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر شریعت میں یہ ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو احتیاط پر عمل کیا جائے، اور گنجائش بھی، کوئی گنجائش والے قول پر عمل کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھیں کہ مفتیوں میں بھی جو ہے نا ہر مفتی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بھی دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا فتوے کا تجربہ کتنا ہے، ایکسپیرینس کتنا ہے، کتنے عرصے سے ریسرچ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی بس وہ مدرسے میں تھوڑا سا پڑھا انہوں نے اور ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا مفتی کا، حالانکہ وہ مفتی نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کتنا عرصہ کس ماہر مفتی کی نگرانی میں انہوں نے کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس معاملے میں ان سے فتویٰ لیا جا رہا ہے اس میں ان کا کتنی نالج ہے ان کے پاس، تو یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو آج کل تو پاکستان میں ہر شخص ہر فیلڈ میں مفتی اعظم بنا ہوا ہے، اور ترجمے تک تو لوگوں کو آتے نہیں ہیں قرآن مجید کے، اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سیونگ اکاؤنٹ بھی کھول سکتی ہیں میزان بینک میں، احتیاطاً نہ کھولیں تو اچھی بات ہے، لیکن جائز ہے آپ کے لیے، یعنی علماء کے اختلاف کی وجہ سے کوئی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم نے جتنا اسٹڈی کیا ہے میزان بینک اور بینک اسلامی کے سسٹم کو، تو ہماری رائے میں یہ جائز ہے۔ باقی آپ کی اپنی رقم ہے تو ویسے بھی شرعاً آپ کے لیے استعمال اس کا جائز ہے۔ اچھا ان کا سوال تھوڑا سا آگے بھی، ہمارے 5 بچے ہیں اور سب پڑھتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کیونکہ ہمارا کاروبار سانجھا ہے، سارا کنٹرول میرے جیٹھ کا ہے، ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ مشترک کاروبار میں تو کوئی تنگ نہ کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے الگ سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بہتر تو یہ کہ پراپرٹی وغیرہ لے لیں، اور اس کی قیمتیں زیادہ بڑھتی ہیں، لیکن پراپرٹی میں بھی اسٹیٹ ایجنٹ الو بنائیں گے آپ کو۔ جب پیسہ لینا ہوتا ہے نا تو اسٹیٹ ایجنٹ بہت بڑے بڑے باغ دکھاتے ہیں کہ یہ پلاٹ لے لیں، اس کو بولیں کہ پھر تو خود ہی لے لو، ہمیں کیوں مشورے دے رہے ہو، اتنا اچھا پلاٹ ہے۔ لیکن خود اگر غور و فکر کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پراپرٹی اچھی ہے تو پراپرٹی میں پروفٹ زیادہ